بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، اگرچہ انسان کو اللہ رب العزت نے شعور اور فہم کی دولت عطا فرمائی ہے اور باقی جانوروں سے اور باقی حیوانوں سے اور باقی جانداروں سے، آپ یوں کہہ لیں کہ باقی جانداروں سے بالکل اس کو مختلف بنایا ہے، اور اس کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، اس کے اندر نفرت کا جذبہ رکھا ہے، اور جہاں اس کے اندر انسانی شعور عطا فرمایا ہے تو اس کے اندر حیوانی خصلتیں بھی اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ اس کو آزمایا جائے کہ یہ انسانی خصلتوں کو کتنا استعمال کرتا ہے اور حیوانی خصلتوں کو کتنا استعمال کرتا ہے۔ مگر اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ انسان جب اس کے اپنے ذاتی یا دنیاوی مفاد پر زد آتی ہے یا دنیاوی مفادات اس کے خطرے میں پڑتے ہیں تو یہ اپنی انسانیت بھول جاتا ہے اور اپنی اصل خصلت کو بھول جاتا ہے، اپنے شعور کو بھول جاتا ہے، اپنے دوسروں سے اعلیٰ اور افضل ہونے کو اور اشرف المخلوقات ہونے کو بھی بھول جاتا ہے، اور پھر ایسے ایسے کارنامے سے انجام دیتا ہے تو کہ حیوان اور درندے اور جانور بھی اس کو اگر ان کو سمجھ آئے تو وہ اس پر وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ انسان ہے جس کے کو اللہ رب العزت نے اپنے نائب ہونے کا خلعت، اپنے نائب ہونے کی خلعت پہنا کر زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ تو لیکن وہ ساری چیزیں کبھی انسان اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی دنیا کی خاطر، دنیاوی عزت و ناموس کی خاطر اور دنیاوی جاہ و منصب کی خاطر بھول جاتا ہے، اور پھر وہ بالکل اپنی درندگی پر اتر آتا ہے۔ اسے نہیں محسوس ہوتا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، وہ اس کے مقام اور مرتبے کے برابر ہیں یا نہیں، وہ ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے جاہ و منصب کی خاطر اور دنیاوی چند روزہ عزت اور ناموس کی خاطر بہت سارے وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کی شان کے شایان شان نہیں ہوتے۔ ایسے ہی اگر آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں تو انسان جہاں آپ کو دنیا کے اندر دوسروں کے ہمدرد نظر آتے ہیں، وہاں بے شمار انسان آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں مربع میل پر حکومت بھی کی اور پوری سیاہ و سفید کے مالک بن کے حکومت کی، مگر پھر بھی ان کی اقتدار کی جو ہوس ہے اور لالچ ہے وہ ختم نہ ہوئی۔ سارے جہان کے خزانوں پہ قبضے بھی کر لیے، فرعون تک بن گئے، شداد اور نمرود تک بن گئے، اور بہت بڑے بڑے ظالم اور فاسق اور فاجر بن گئے۔ انسان کہاں درندگی کی ہر حد کو عبور کر گیا، مگر اس کی یہ جو طمع ہے، اس کی جو یہ لالچ ہے، اس کی اقتدار پسندی، اس کی ہوس پرستی، یہ اس کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اور آج اگر آپ پاکستان کے معاشرے کا حال دیکھیں تو بالکل ہمیں انسان کیا، پاکستان کے اندر کچھ طبقات انسان کی خصلتوں سے بھی نیچے گر چکے ہیں، اور نیچے گر کر وہ درندگی پر اتر آئے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں اقتدار آیا، طاقت آئی، قوت آئی، اور انہوں نے اس قوت اور طاقت کو دوام دینے کے لیے، دوسروں کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دینے کے لیے تیار نہیں، دوسروں کو آزادی کے ساتھ سانس لینے کی بھی وہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن دیکھ لیں کہ صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے اور اپنے اقتدار کو محفوظ کرنے کے لیے 14 لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پاکستان کے لیے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے، آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے آواز بلند کی، ان کو بلا وجہ شہید کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ ان کی بات کو سنا جاتا، ان کی بات کو توجہ دی جاتی، اور جو وہ کہہ رہے تھے وہ اس میں سے اگر پاکستان کے حق میں بہتر تھا تو اس پر عمل کروایا جاتا، اس پر کوئی لاہ عمل تیار کیا جاتا۔ پھر اس کے بعد ثانیہ ساہیوال ہے، ثانیہ سیالکوٹ ہے، بے شمار پاکستان کے اندر جس طرف کو بھی آپ نظر دوڑائیں سانحات کی ایک لمبی تفصیل نظر آتی ہے۔ اور موجودہ دور میں کل ہی کا واقعہ ہے، ایک بہت ہی اچھے اور بڑے خوبصورت انسان اور بڑے اچھے صحافی صاحب علم محترم ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا جو گناہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ صرف حق اور سچ کی بات کرتے تھے، اور وہ پاکستان کے وہ تمام مخالف نظریات اور سوچ جو پاکستان کے مخالف ہوتی تھی اس کے خلاف وہ کھڑے ہوتے تھے، اس کے خلاف وہ آواز اٹھاتے تھے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں کچھ لوگ صرف اپنے اقتدار کی خاطر ان کو پاکستان پورا بھی بیچنا پڑے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو پاکستان کا سودا کرنا پڑے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کی پاکستان کی ساری عوام بھی بھوک سے، پیاس سے، بے روزگاری سے، شدت سے مر جائے،
ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، ان کو صرف پاکستان کا اقتدار عزیز ہے، ان کو صرف قومی اسمبلی عزیز ہے، ان کو صرف وزارتیں عزیز ہیں، تو جس کی خاطر، جس کو تحفظ دینے کی خاطر ان سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ مگر اگر ان کے خلاف کوئی احتجاج کی آواز بھی بلند کرتا ہے تو ان کو اپنے قوت بازو سے اس احتجاج کی آواز کا اٹھانے کا بھی حق کسی کو نہیں دیتے، یعنی مارتے بھی ہیں اور رونے کا حق بھی نہیں دیتے، رونے بھی نہیں دیتے۔ ان کو پوری قوم کو، ان کو اپنے اقتدار کی خاطر ذلیل کرنا پڑے، ان کو تہو بالا کرنا پڑے، ختم کر دینا پڑے، ان کے سامنے خون کی ندیاں بھی بہانا پڑے، تو ان کے لیے کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ گنڈے بدماش اپنے خرید کر رکھے ہوئے اور پورے معاشرے پر ہر طرح تسلط کے لیے وہ ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنے خلاف اٹھنے والی آواز کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اور برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ حالانکہ آواز ایکچولی ان کے خلاف نہیں اٹھ رہی ہوتی جو لوگوں کے حقوق غصب کیے گئے ہوتے ہیں، ان کے خلاف لوگ آواز اپنے حقوق کے لیے، اپنے حقوق کے حصول کے لیے اور اپنے حق کو مانگنے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو مگر وہ اس آواز پر غور و فکر کرنے کی بجائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹھنے والی آواز ہمارے اقتدار کے لیے اور ہماری چودراہٹ کے لیے اور ہماری خاندانی وراثت کے لیے خطرناک ہے، تو لہٰذا وہ اس کے اوپر جتنا ظلم اور جتنا تشدد ان سے ہو سکے وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جب سے بدماشیہ حکومت میں آئی ہے، انہوں نے تو حد کر دی ہے، یہ تو انسانیت کیا درندگی سے بھی آگے گزر گئے۔ ان کے نزدیک انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، احترام نام کی کوئی چیز نہیں، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، دوسروں کے پاکستان سے اللہ کی مخلوق کا ادب، احترام، حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ انہوں نے سارا کچھ اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا، صرف اپنے مفادات کا تحفظ ہے جس کے لیے یہ ہمیشہ جیتے رہے ہیں اور جیتے رہیں گے۔ مگر افسوس یہ ہے پاکستان کے ان لوگوں پر جنہوں نے ان کے کردار کو بڑی اچھی طرح دیکھا ہے، پرکھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے، پھر اس کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خزانہ لوٹ کر، پاکستان کے غریب عوام کا ٹیکس کھا کر، انہوں نے لندن میں ادھر ادھر پوری دنیا کے اندر جائیدادیں بنائی ہیں، بڑی لمبی بزنس امپائر کھڑی کی ہے۔ وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود لوگ پھر بھی آج ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قوم زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تو جوتوں کا ہار ہونا چاہیے، اور پوری قوم جوتوں کا ہار لے کر کھڑی ہوگی تو پھر جا کے ان سے ظلم سے جان چھوٹے گی۔ تو اللہ رب العزت ان سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے جن کو ظلمن ان یزیدیوں نے، ان فرعونوں نے، ان قارونوں نے، ان لادینوں نے، منافقوں نے، بے ایمانوں نے اور دنیا پرستوں نے، ہوس اور ہوا کے پجاریوں نے، جن کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے قتل کر دیا، شہید کر دیا اور ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس ظلم کے نظام سے اور ظالم کے اس نظام سے، استحصالی نظام سے، غریب کش نظام سے اور غیر مسلم نظام سے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کے مخالف نظام کے خاتمے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم انہی حالات میں، آج پاکستان کا ہر فرد اپنی جگہ پر پریشان ہے، خواہ وہ سرمایہ دار ہے، خواہ وہ کتنا بھی امیر ہے، کتنا غریب ہے، کس طرح کا بھی ہے، آج پاکستان میں بسنے والا ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے کسی کام کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے، اور سٹیبلٹی کیوں نہیں ہے، یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ اس کو آنے نہیں دیتے۔ تو اگر پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ اچھا وقت آئے اور پاکستان بھی ایک باعزت اور پاکستانی قوم ایک باعزت قوم بن کر ابھرے، تو ان کو یکجا ان سب کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا، اور ایک نئی قیادت، ایک دیندار قیادت، ایک صالح قیادت، متقی اور پرہیزگار قیادت، محب وطن قیادت تلاش کر کے اس کے پیچھے سب کو چلنا ہوگا، یا کم از کم ان کے خلاف تو اٹھنا ہوگا پوری قوم کو۔ جب تک ایک پارٹی جنگ لڑتی رہی، جب تک 2 پارٹیاں 4 پارٹیاں مل کر جنگ لڑتی رہیں، اس وقت تک یہ نہ نظام بدلے گا اور نہ ہی پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف آئے گا، ریلیف ملے گا۔ پاکستان کی قوم اگر ریلیف چاہتی ہے، آسانی چاہتی ہے اور اپنے لیے مواقع چاہتی ہے، اپرچونٹیز چاہتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری قوم ایک ہی ایجنڈا لے کر اٹھے کہ اس نظام کو بدلو جس کے اندر غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور اسمبلیوں کے اندر، اقتدار کے اندر صرف اور صرف ایک مخصوص طبقہ ہے، مخصوص ذہنیت کا طبقہ ہے
جو سال ہا سال سے جب سے پاکستان بنا ہے اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھا ہے، براجما ہے اور مزے لوٹ رہا ہے، وہی افراد وہی چہرے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کی ذرا ہوا بن رہی ہے تو اس کی ٹکٹیں لے کر اس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لوگ بیسیکلی وہی ہیں، مائنڈ سیٹ بیسیکلی وہی ہے، جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ، وڈیراازم اور ڈکٹیٹرشپ، یہی ذہنیت ہے، یہی سوچ ہے پورے پاکستان، جو آج بھی پاکستان کے اداروں پر مسلط ہیں، پاکستان کی سیاست پر مسلط ہیں، پاکستان کی مینجمنٹ پر مسلط ہیں، پاکستان کی بیوروکریسی پر مسلط ہیں۔ جہاں جہاں بھی کوئی یہ گاک اور یہ سانپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہیں حق دیں گے کسی کو کہ وہ دوسرا کوئی بندہ بھی سکھ کا سانس لے سکے یا ان کے خلاف اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ تو پاکستانی قوم کو اب بلا شک و شبہ اب ساری کلیئرٹی ہو گئی، ساری چیزیں بڑی واضح ہو کر سامنے آ گئی ہیں کہ اگر پاکستانی قوم ایک قوم بننا چاہتی ہے اور پاکستان کو ایک مضبوط فلاحی اسلامی ریاست بنانا چاہتی ہے تو ان کو اب کسی اسلامی و ذہن اور اسلامی اسکالر کو، میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اسلامی اسکالرز کو جو قدیم جو اسلامی تعلیمات پر بھی عبور حاصل رکھتے ہیں اور جن کا جدید تعلیم پر بھی پورا مکمل جن کو عبور حاصل ہے اور انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہیں، پوری دنیا میں اسلام کے خلاف کیا پراپوگنڈا ہوتا ہے اور کیا پاکستان کے اندر کس طرح اسلامی قوتوں کا اور دیندار قوتوں کا رستہ روکا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں کو جو جانتا ہے اس شخصیت کے پیچھے اور اس کے ساتھ ہمیں چلنا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے جو ضروری ریکوائرمنٹ ہے لیڈرشپ کی، وہ اللہ رب العزت نے بھیجی ہوئی ہے، مگر پاکستانی قوم شروع سے ہی لیڈرشپ کو اور محب وطن لوگوں کو پہچاننے میں غلطیاں کرتی رہی ہے۔ بھٹو کے زمانے میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب تھے، مولانا عبدالستار نیازی صاحب تھے اور باقی بہت بڑے جید علماء تھے جن کا دینی علم پر بھی مکمل جن کو دسترس حاصل تھی اور دنیاوی علم پر بھی جن کو پوری دسترس حاصل تھی، اور عالم اسلام کے ساتھ اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جن کے پرسنل رابطے اور تعلق بھی بہت اچھے تھے، لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے پوری دنیا میں۔ مگر پاکستانی قوم نے ان کے مقابلے میں ایک سیکولر مائنڈ کو موقع دیا جس نے روٹی کپڑا اور مکان کا جھانسا دیا اور دے کر یہ اقتدار حاصل کیا، اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد لمبا عرصہ اس قوم کو بیوقوف بنائے رکھا۔ اس کے بعد کوئی ڈکٹیٹر آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی جمہوریت نہیں ہے اس ملک میں، جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس ملک میں، صرف دھکے شاہی ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کے پاس قوت ہے وہی سب کچھ ہے۔ باقی اب قوت رکھنے والے، اقتدار رکھنے والے جو چند ہزار لوگ ہیں وہ اس ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، اس کو وہ بیچ لیں، اس کو وہ رکھ لیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ پاکستانی قوم بالکل بے بس اور بے چارہ ہو چکی ہے، اور یہ بات پہلے کچھ باتیں ڈھکی چھپی تھیں جو آج بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہیں، اور پاکستانی قوم کو اس موقع پر ایک وسیع تر پاکستانی مفاد کے لیے، قومی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی اور چھوٹے چھوٹے مفادات کو، مسلکی مفادات کو، دینی اور مذہبی مفادات کو اور اعتقادات کو کی پرواہ کیے بغیر ایک طرف رکھ کر انسانیت کی فلاح کے لیے اور پاکستانیوں کی فلاح کے لیے اور پاکستان کے نظام کو بدلنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ایک اچھی صالح اور متقی پرہیزگار لیڈرشپ کے نیچے ان کو کھڑے ہونا ہوگا۔ اگر وہ کھڑے ہو جائیں، آج کھڑے ہو جائیں، تو اگلے 5 سالوں کے اندر پاکستان کی قسمت انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں وہ صحیح صورتحال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کا نظام لانے کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔